بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض دلوں سے ایمان و امانت اٹھ جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کے انتظار میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کہ امانت کا نزول لوگوں کے دلوں کی جڑوں پر ہوا، پھر قرآن نازل ہوا اور انہوں نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دوسری حدیث امانت کے اٹھ جانے کے متعلق بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی تھوڑی دیر سوئے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، اس کا ہلکا سا نشان نقطے کی طرح رہ جائے گا۔ پھر ایک بار سوئے گا تو امانت اس کے دل سے اڑ جائے گی، اس کا نشان ایک انگارے کی طرح رہ جائے گا۔ جس طرح کہ ایک انگارے کا تو اپنے پاؤں پر لڑکا دیا اور کھال پھول کر ایک چھالے کی شکل اختیار کر لے گی اور اس کے اندر کچھ نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنکری لی اور اسے اپنے پاؤں پر لڑکا دیا اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ خرید و فروخت کریں گے اور ان میں سے کوئی امانت کا حق ادا کرنے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک آدمی صاحب امانت ہے، اور ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ کس قدر ہوشیار ہے، کس قدر خوش اخلاق ہے، کس قدر عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے دور سے گزر چکا ہوں جب میں ہر ایک سے بے تکلف اور بغیر غور و فکر کے معاملہ کر لیتا تھا، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا دین اسے بے ایمانی سے روکے رکھتا، اور اگر یہودی یا نصرانی ہوتا تو اس کا حاکم اسے بے ایمانی نہ کرنے دیتا، مگر آج تو میں فلاں فلاں کے علاوہ اور کسی سے معاملہ نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ تو ایک جماعت کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید تمہاری مراد ان فتنوں سے وہ فتنے ہیں جو اس کے گھر والوں میں، مال میں اور ہمسایوں میں ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان فتنوں کا کفارہ تو نماز، روزہ، صدقے سے ہو جاتا ہے، لیکن تم میں سے کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان فتنوں کے بارے میں سنا ہے جو سمندر کی لہروں کی طرح امڈ کر آئیں گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
لوگ یہ سن کر خاموش ہو گئے تو میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا والد بہت اچھا تھا کہ تم بھی ان کے بیٹے ہو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فتنے ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں گے کہ جس طرح بوریا اور چٹائی کے ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں۔ جو دل اس فتنے میں مبتلا ہوگا وہ فتنہ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں ڈال دے گا، اور جو دل اسے رد کر دے یعنی قبول کرنے سے انکار کرے گا تو اس کے دل میں ایک سفید نقطہ لگ جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دو دل ہو جائیں گے، ایک سفید دل کے جس کی سفیدی بڑھ کر کوہ صفا کی طرح ہو جائے گی، جب تک زمین و آسمان رہیں گے اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اور دوسرا دل سیاہ راکھ کے کوزے کی طرح علوم سے خالی ہوگا، نہ نیکی کو پہچانے گا اور نہ بدی کا انکار کرے گا مگر اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی کہ تیرے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، قریب ہے کہ وہ ٹوٹ جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ توڑ دیا جائے گا، تیرا باب نہ رہے، اگر وہ کھلتا تو شاید بند ہو جاتا۔ تو میں نے عرض کیا وہ کھلے گا نہیں بلکہ ٹوٹ جائے گا، اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وہ توڑ دیا جائے گا۔ ایک آدمی ہے یا تو قتل کر دیا جائے گا یا اس کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ حدیث غلط باتوں میں سے نہ تھی۔ تو ابو خالد نے کہا کہ میں نے سعد سے عرض کیا کہ اسودہ مربادان سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا سیاہی میں سفیدی کی شدت۔ تو میں نے عرض کیا ان القوزہ مجخیان سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا الٹا ہوا کوزہ۔ صحیح مسلم۔ دوستو سلسلہ ابھی جاری ہے، مزید حدیث مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔